अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि जो निगरां हुकूमत है उसने जो इक़दाम लिए हैं और मुआशी इक़दाम के जो बेहतरीन नताइज हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं। साथ साथ हमें पाक फ़ौज का ताउन और ठोस इक़दाम की वजह से मुआशी बहाली भी नज़र आ रही है। अगर आपको थोड़ा सा याद कराऊं कि पीडीएम की हुकूमत जब थी वो 16 माह का जो टेन्योर था उसमें सबसे बड़ा जो एक मसला था वो आईएमएफ प्रोग्राम में दोबारा जाने के हवाले से था। हमने देखा कि जो आईएमएफ का पिछला प्रोग्राम था, जो पिछले प्रोग्राम की जो कर्ज बहाली का प्रोग्राम था, उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे, कितने मुश्किलात सामने थे और कितना तवील इंतज़ार करना पड़ा था, मगर वो प्रोग्राम बहाल ना हो सका था। उसकी वजह सब जानते ही होंगे, क्योंकि उससे पिछली हुकूमत जो पीटीआई हुकूमत थी, जब वो इक़्तिदार में थी, तो उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो कंडीशंस, जो एग्रीमेंट आईएमएफ के साथ किए थे उससे मुनहरफ हो गए थे और सियासी मुफाद हासिल कर लिया था, जिसके बाद एक ट्रस्ट डेफिसिट आईएमएफ प्रोग्राम का और पाकिस्तान का सबके सामने रहा और यही वो वजह बनी 16 माह में कि हमें उस प्रोग्राम को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन बहरहाल आगे कुछ यूँ हुआ कि जोड़ तोड़ करके पीडीएम की हुकूमत ने आईएमएफ के साथ जो है स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया और उसके तहत पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब मिलने हैं और उसकी एक किस्त जो है वो 1.2 अरब डॉलर जो है मौसूल हो चुकी है। और अब दूसरी किस्त के लिए इस वक्त आईएमएफ का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और यकीनन निगरां हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उससे जो थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी हमें नज़र आ रही है इकॉनमी में। और हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि ये मुज़ाकरात यकीनन कामयाब होंगे, बड़े पुरुमीद हैं, क्योंकि वो तमाम अहदाफ जो आईएमएफ ने दिए थे उनको मुकम्मल कर लिया गया है और बल्कि उससे ज़्यादा जो महसूलात हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। अब आज हम बात करेंगे कि ये जो इक़दाम किए गए हैं, जो आईएमएफ के एतमाद पर पूरा उतरे हैं, तो उसका पाकिस्तान क्या बेनिफिशरी होगा या नहीं होगा। दीगर मालियाती इदारे जो आगे किस्तों के हवाले से प्लान बना के बैठे हुए हैं वो उसको रीस्केड्यूल करेंगे, कोई नरमी बढ़ती जाएगी या नहीं, और क्या जो हुकूमत ने इक़दाम लिए हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि इस वक्त हमने देखा है कि गैस की प्राइसेस जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं, 173% बढ़ी है। और कहा यह जा रहा है कि ये मजबूरी थी, क्योंकि आईएमएफ ने की वो कंडीशन कि जी गैस प्राइसेस बढ़ाएं, क्योंकि गर्दिशी कर्जे जो हैं गैस सेक्टर में वो बहुत बढ़ गए हैं। तो क्या इक़दाम लेने होंगे, तवानाई के जो सेक्टर्स हैं उसमें रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़रूरत है। साथ साथ निगरां हुकूमत ने जो बहुत सारे इक़दाम लिए हैं उससे जो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकॉनमी पॉलिसी है उसको क्या सहारा मिलेगा। अब जबकि इलेक्शन का माहौल बन चुका है, आज अनाउंसमेंट हो चुकी है, बड़े अहम केस की समाअत हुई थी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की थी कि हतमी तारीख दी जाए और प्रेसिडेंट साहब से मुशावरत की जाए और बिलाखिर 11 जनवरी जो है वो हतमी तारीख आ गई है। तो क्या इस इलेक्शन के माहौल में आईएमएफ का यहाँ होना, क्या इक़दाम लिए जाएंगे, इसी पर आज डिस्कशन होगी। प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं इफ्तिखार अहमद शेख साहब, प्रेसिडेंट है केसीसीआई के। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ माहिर मुआशियात मौजूद हैं फैसल सुल्तान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। राजा कामरान, आप फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सर इफ्तिखार साहब, यकीनन आपने चार्ज संभाला है, केसीसीआई के प्रेसिडेंट भी आप हैं। पिछली हुकूमत के इक़दाम और इस हुकूमत को बड़ा कंपेयर किया जा रहा है कि जी निगरां हुकूमत ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी दिखाई है कि 1 महीने के अंदर जो है वो अच्छे नताइज आने शुरू हो गए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इनके इक़दाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में एक फ़र्क है कि ये जो गवर्नमेंट बनी है, अब ये 4-6 महीने के लिए बनी है गवर्नमेंट, अभी इसमें हर तीसरा या चौथा महीना चल रहा है इसका, निगरां हुकूमत जिसको हम कहते हैं जी। और इससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी और पीडीएम की हुकूमत तो पूरा अपने टेन्योर के अंदर ही कोशिश करती रही आईएमएफ के प्रोग्राम को बहाल करने के लिए। जैसा आपने बताया कि प्रोग्राम तो बहाल ना हो सका, लेकिन एक 9 महीने का एक प्रोग्राम इसको उन्होंने अप्रूव करवाया, जिसकी पहला किस्त हमें मिल गई है और उस किस्त के अंदर हमने 1.2 बिलियन हमें आ गया था। अब दूसरी किस्त के लिए वो आए हुए हैं और उसको जायज़ा देख रहे हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट की सिचुएशन है, उन्होंने तकरीबन तमाम अहदाफ जो उन्होंने दिए थे आईएमएफ ने इनको, बिजली में, गैस में और इसके अलावा जो गर्दिशी कर्जे थे, इन चीज़ों पर इन्होंने काबू पा लिया हुआ है। और जो महसूलात हैं वो हमारे कर्जे जो हम हुकूमत ने बैंकों से लेने का है 41 अरब, वो इन्होंने ज़्यादा महसूलात ली हैं 66 अरब के करीब। तो वहाँ पर ये मेरा ख्याल है कि ये दे आर ऑन द पार्ट ऑफ के जी जो उनका टारगेट था आईएमएफ का उस पर चल रहे हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं जिसको आईएमएफ ने टारगेट किया हुआ है। जो हमारी बैरूनी फाइनेंसिंग है
اس پہ وہ ذرا سا مطمئن نہیں ہے، جس پہ یہ کہتے ہیں ہمارے فائنانس منسٹر کہ ہم اس میں مطمئن کر دیں گے اس کو. اور دوسرا ان کو جو اس پر تحفظات ہیں وہ ہیں یہ جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن اور ویلیویشن جو چل رہی ہے، اس پہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک پارٹ پہ آنا چاہیے جس میں 1.2% کا فرق مارکیٹ میں اور بینکنگ انٹر بینکنگ میں ہونا چاہیے. ان دو چیزوں میں ان کا خیال یہ ہے کہ، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ان کو سیٹسفائی کر لیں گے اور اس کو کوشش جتنے بھی انہوں نے ان کو کوشش کی ہے اور جو بھی اقدامات انہوں نے اس گورنمنٹ کو کیے ہیں، انہوں نے من اس کو لاگو کیا ہے. اور جس میں بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، اس اپارٹ اس کا ریئیکشن جو آئے گا صنعتوں پر جو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، جو کاروبار میں مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ الگ ایک ہمارا پرابلم آیا ہوا ہے. اب جیسے آپ نے گیس کا ذکر کیا، گیس میں 86% انہوں نے انہینس کی ہے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، اور 118% ایکسپورٹ انہوں نے گیس میں بڑھایا ہے جو ہماری نان ایکسپورٹ انڈسٹری ہے. چلے میں اس پہ تو ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے، پہلے ہم ذرا رینڈملی ایک سوال لے لیں اپنے دیگر مہمانوں سے. آپ کو کیا لگتا ہے کامران، ٹیکس اصلاحات، گردشی قرضے، توانائی کے شعبے میں جو مقررہ اہداف ہے وہ حاصل کر لیے گئے، اب جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے عبوری حکومت. جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسے فیصلے نہیں لیتی جس سے ان کو نقصان پہنچے، جیسے کہ گیس. اور دیکھیں گیس دنیا بھر میں اتنی مہنگی ہے، ہم مہنگی گیس خریدتے تھے اور سستے داموں یہاں بیچتے تھے پاکستان کے اندر، اس سے ان کو پولیٹیکل مائلیج تو مل رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سے ہماری معیشت کو کھوکھلا کر دیا. تو کیا یہی فرق ہے دونوں میں کہ ایک مہینے میں انہوں نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لیا جو پچھلی حکومتیں اتنی باری لینے کے باوجود نہیں کر سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں سخت اقدامات ہماری معیشت میں لینے کی اشد ضرورت ہے، جس کو ہماری سیاسی حکومتیں لینے میں ناکام رہی ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے یہ بات یہ دیکھیں کہ جی روپے کی قدر میں اب جو ہے ایک ایکشن لیا گیا ہے، روپے کی قدر کو بہتر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے جو بینکس ہیں ان کو کہا ہے کہ جی آپ اپنی ایکسچینج کمپنیاں بنائیں تاکہ جو ہماری اوپن کرنسی مارکیٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو. اس وقت جو ہے جو ذاتی ملکیت میں چلنے والی ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کی وجہ سے ہماری مارکیٹ جو ہے وہ بڑی تلاطم کا شکار ہے. اس میں بہت سی ڈسکرپنسیز ہیں، بہت سے مسائل ہیں جن کو ابھی اسٹیٹ بینک نے حل کیا ہے. چونکہ ایک طرف گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہیں، دوسرے شمشاد اختر بیٹھے ہیں جو گورنر اسٹیٹ بینک رہ چکی ہیں، تو انہیں پتہ ہے. تو اب ایک ایسا مکس بنا ہے کہ جس نے زر مبادلہ کے مارکیٹ میں بہت سی اصلاحات نافذ کی ہیں جو کہ اس سے پہلے کافی پہلے ہو جانی چاہیے تھی. دیکھیں کہ روپے کی قدر کے حوالے سے جو اس وقت ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ شفاف نہیں ہیں. اب جب بینکس کی ایکسچینج کمپنیز آئیں گی تو بینکس کی 15,000 برانچز ہیں. اگر بینکس اس کو 15,000 برانچز نہیں، ابھی کوئی 5-6,000 برانچز تک لے جاتے ہیں تو ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر جو ہے عوام کو کرنسی کے لین دین کا معاملہ ہاتھ میں آ جائے گا. اس سے پاکستان میں جو ہے چند ایکسچینج کمپنیز کی جو اجارہ داری ہے اوپن مارکیٹ میں وہ ختم ہوگی اور روپے کی جو قدر ہے وہ درست طور پر اوپن مارکیٹ میں بھی آ سکے گی. ہم دیکھ رہے تھے کہ جو انٹر بینک ہے وہ اگر 308 پہ کھڑا ہے، 310 پہ کھڑا ہے، تو 320 پر اوپن مارکیٹ چل رہی تھی اور اوپن مارکیٹ میں جو ہے مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، اور اس کے باوجود وہ اگر لینے جاتے تھے تو 330 پر وہ دیتے تھے. تو اگر بینکوں کی ایکسچینج کمپنیز آئیں گی تو یہ مسائل حل ہوں گے. اس کے علاوہ جو گیس کی قیمت بڑھائی ہے یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کو ہمیں کرنا چاہیے تھا. پہلے ہم نے جس طرح سے اپنی RLNG کو برنٹ سے کیا ہوا ہے منسلک، اسی طرح سے ہمیں مقامی گیس کے پرائس کو بھی برنٹ سے منسلک کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس دو بڑی کمپنیز ہیں، SSGPL اور SSGCL. ٹھیک ہے، یہ دونوں کمپنیز گیس کی ویل ہیڈ سے لیتی ہیں، ٹرانسمیشن بھی کرتی ہیں، ڈسٹریبیوشن بھی کرتی ہیں. 2 صوبوں میں SSGCL کرتی ہے، SSGPL 2 صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی جاتی ہے. یہ جس طرح سے آپ نے وابڈا کو ڈسمینٹل کیا ہے، وابڈا کو ٹرانسمیشن الگ کیا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنائی ہیں، اسی طرح سے گیس میں صرف قیمت کو کم بڑھانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں بھی جو ہیں ان کو بھی اسی طرح سے انبنڈل کرنا ہوگا. گیس کی ٹرانسمیشن کا سسٹم الگ کرنا ہوگا. گیس کی ڈسٹریبیوشن میں ڈیویژن کی سطح پر آپ کے پاس 2 صوبوں کی ایک کمپنی ہے، آپ کو ڈیویژن کی سطح پر کمپنیاں بنانی ہوں گی جو چھوٹی ہوں گی، اکاؤنٹیبل ہوں گی. اور سب سے بڑی بات کہ میرے ساتھ کراچی چیمبر بیٹھا ہے،
میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ اپنی کیپیسٹی کو اتنا ڈیولپ کریں کہ وہ گیس کے شعبے میں گیس کی کمپنیوں کو اور ہماری جو ڈسکوز ہیں بجلی کی کمپنیاں ہیں ان میں آ کے سرمایہ کاری کریں اور ان کو آ کر چلائیں. ابھی تک ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے, لوکل بزنس کمیونٹی ہے, اس نے اپنی کیپیسٹی کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا ہے کہ وہ اتنے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو اور اتنے پیچیدہ کاروبار کو چلا سکیں. اسی وجہ سے وہ ان کی شکایات بھی بہت زیادہ رہتی ہیں کہ ان کو گیس مہنگی مل رہی, ان کو بجلی مہنگی مل رہی. اگر وہ خود آ کے, یہ اپرچونٹی ہے جس میں آ کے وہ انویسٹ کریں اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, بڑا ہی کمپٹیشن بھی رہا, بڑی سخت آبزرویشن بھی رہی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جب پروگرام آیا تھا, کیونکہ اس وقت پی ڈی ایم حکومت جا رہی تھی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی تھی, عجیب اسپیکولیشن تھی, رومرز تھے, بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہ صرف, میں یہ کہتی ہوں کہ آئی ایم ایف کو تو ایک طرف رکھ دیجئے, لیکن انہوں نے جو دوسری جو وہ کہتے ہیں نا کہ لانگ ٹرم پالیسی جو انہوں نے اپنائی, ایس آئی ایف سی کو لے کے ون ونڈو آپریشن, دوسرا جو کریک ڈاؤنز کیے گئے, یہ وہ بیماریاں تھیں جو سب کو پتا تھی. میرا خیال ہے 20-30 سال سے سب کو پتا تھا اسمگلنگ ہو رہی ہے, منافع خوری ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اور بیوروکریسی میں ہماری کتنی مسائل ہیں, ہمارے سسٹم میں کیا کیا خرابی ہے, لیکن کوئی ہمت نہیں کرتا تھا کہ ان کو ٹھیک کیا جائے. بات وہی آ جاتی کہ جب تک ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا انفراسٹرکچر ہی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو ان تمام چیزوں کو ایلیبریٹ کیسے کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شاہد. اس میں صرف ایک چیز جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا اور ابھی آپ نے جو کہا کہ دیکھیں نگراں حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے, ڈیفینیٹلی ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بٹ جو جس کا جینون کریڈٹ بنتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے. نگراں حکومت کو ابھی انکنڈیشنل سپورٹ ہے تمام اداروں کی, اور اسپیشلی ایس آئی ایف سی کا جو رول ہے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, بیکاز اس سپورٹ کے بغیر اور اس ظاہر ہے کہ صرف ان کے اقدامات کی بنیاد پر یہ چیزیں اچیو نہیں ہوتی. ابھی جو انڈیکیٹرز ہمارے اچھے آ رہے ہیں, اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے یا امپورٹس کم ہوئی ہیں, یا سی پی آئی اگر آپ پچھلے 2 مہینوں میں دیکھیں کم آ رہا ہے, پریکٹیکلی اسپیکنگ یہ آئی ایم ایف کا فارمولا نہیں ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں انہوں نے جو 4 شرطیں لگائی تھی, یعنی ہم نے بہت سارا کام کیا, بٹ مجھے یہ خدشہ ہے, میں راجہ صاحب سے یا یہاں افتخار صاحب سے تھوڑا سا اس حوالے سے اختلاف کروں گا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ 2 چیزوں پہ شاید آئی ایم ایف مطمئن نہ ہو جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہ ہمارے قومی مفاد میں کر رہی ہے. ایک جیسے یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو آپریشن ہو رہا ہے جس کے ذریعے ڈالر کو ہم مینج کر رہے ہیں, وہ اسپیکولیشن کو روکا جا رہا ہے, اختلافات ہیں, تو وہ یہ تو ابھی ہمیں پتہ ہی ہے, کیونکہ وہ اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ اس کو ریفر کرتے ہیں کہ یہ آپ مارکیٹ میں انفلوئنس کر رہے ہیں اور اس کو, ہاں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل انفلوئنس نہ کریں, بٹ پریکٹیکلی دیکھیں اسپیکولیشن بیس مارکیٹ ہے. فری مارکیٹ میں چھوڑنا وہاں پر چھوڑا جا سکتا ہے جہاں ٹرانسپیرنسی ہو اور چیک اینڈ بیلنس اسٹرانگ ہو. پاکستان جیسے انڈر ڈیولپ کنٹری میں اگر آپ مارکیٹ بیس پر چھوڑیں گے تو وہی ابھی ایک افواہ اڑے گی کہ ڈالر 300 تک جا رہا ہے, اسپیکولیشن شروع ہو جائے گی. تو اس وقت تو چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے, اس میں ایک اختلاف ہو سکتا ہے. دوسرا ایک پرابلم ہے ٹائٹ مانیٹری پالیسی کا. افتخار صاحب یہاں پر موجود ہیں کہ 22% ابھی اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے, اور کائبورڈ +3 اگر آپ رکھیں تو 25%. آئی ڈونٹ نو کہ بزنس کیسے آپریٹ کر رہے ہیں اتنی زیادہ کاسٹ آف کیپٹل پہ. پچھلی 3 دفعہ سے یا ایون اس 4تھی دفعہ جو اس کو کانسٹنٹ رکھا گیا کہ ابھی ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہوا ہے کیونکہ سی پی آئی گریجولی نیچے آ رہا ہے, تو یہ مے بی اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو نیکسٹ مانیٹری پالیسی میں ہمیں شاید 100 یا 150 بیسس پوائنٹ کا ریلیف مل سکے. لیکن اگر اب یہاں پر آپ نے گیس پرائسز کے اندر اضافہ کر دیا, وہ ٹرانسفارم اگر ہو جائے کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافے کے, اور پھر سی پی آئی اگر دوبارہ بڑھنے لگا, کیونکہ ابھی انٹرسٹ ریٹ 22% ہے, سی پی آئی 27 پر آ چکا ہے 33 سے, اگر وہ 27 سے پھر اوپر جانے لگا پھر مشکل ہو جائے گا انٹرسٹ ریٹ کا نیچے آنا. تو ڈیفینیٹلی اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سی پی آئی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. پچھلے 2 ہفتے سے آپ کے علم میں ڈیفینیٹلی ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور تمام پروونشل گورنمنٹس کو آرڈر دیے ہیں کہ جیسے پیٹرول کی پرائس میں کمی ہوئی تھی اس کو ٹرانسفارم کیا جائے لوور لیول تک, یعنی آٹے دال چینی کی چیزوں میں قیمتوں میں کمی آئے. اگر یہ کام ہو جاتا ہے ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ذریعے, پھر ہو جائے گا کہ ایس پی آئی ابھی 34 پر ہے, اگر ایس پی آئی نیچے آئے اور کنزیومر پرائس انڈیکس نیچے آئے تو پھر ریلیف ملنا شروع ہوگا, اور نیچرل وے کے اندر پھر انٹرسٹ 31.4% سی پی جو میں کوٹ کر رہی ہوں, میں فائنانس منسٹری کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اوکے ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہی تسلسل قائم رہا تو پھر 29.727% آ سکتا ہے ایس پی آئی ایگزیکٹلی. لیکن اصل میں مانیٹری پالیسی کے اندر سی پی آئی کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے, تو سی پی آئی از اے بینچ مارک. تو اگر سی پی آئی
کیونکہ 3 مہینے پہلے چلے جائیں وہ 27 پر آیا تھا, پیٹرول کی پرائسز بڑی تھی تو 27 سے بڑھ کر پھر وہ 33 پر آ گیا تھا, اب وہ اگین 27 پر ہے. اگر یہ نیچے آتا رہے, اب یہ بیکاز یہ پیٹرول یہ انہوں نے گیس پرائسز کے اندر اضافہ کر دیا, آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس طریقے سے آگے بڑھے. میں اس میں ایک اضافہ کر دوں, دیکھیں آج ہی میں نے اس پر جو ہے نا گیس پرائسز پہ اپنا ایک تجزیہ لکھا ہے ڈان کی ویب سائٹ کے لیے, اس میں میں پورا اس کو دیکھا ہے. دیکھیں اس کا جو انفلیشن امپیکٹ آئے گا وہ 0.77% آئے گا, تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کا امپیکٹ آتا ہے, اتنا زیادہ نہیں آئے گا. اچھا, افتخار صاحب شاید اس سے راضی نہیں ہے, جی متفق نہیں ہے اس سے. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری چلے گی کہ نہیں چلے گی. گیس کا ڈائریکٹ تعلق انڈسٹری سے اور بجلی کا بھی انڈسٹری سے ہے. پرائزز آپ دیکھیں 86% میں کاروبار نہیں ہو سکتا, انڈسٹری نہیں چل سکتی. آگے معیشت ہماری بالکل بیمار ہے, بالکل ہم بہت مشکلوں سے انڈسٹری چلا رہے ہیں. جب انڈسٹری چلے گی تو اس کے اندر سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے, ہماری ایکسپورٹ بھی ہوگی, ہمارے فارن ایکسچینج بھی آئے گا, اور ہم دوسرے جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ 1200 سے لے کر آپ سیدھا 2025 تک لے گئے ہیں. 86% آپ نے انڈسٹری کی گیس کو بڑھا دیا جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور ایکسپورٹ اورینٹڈ اور جو نان ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے اس کو 118% آپ نے بڑھا کے 2400-2500 پہ لے گئے. اب ہمارے آس پاس جی آپ جو آس پاس ہماری ریجن میں جو صنعتیں ہیں وہ مال وہی بنائیں گی, کوالٹی وہی بنائیں گی, ہم وہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے, ہم ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے. اور اس گیس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان, کراچی کی انڈسٹری کم از کم, بلکہ پورے پاکستان کی انڈسٹری آہستہ آہستہ بند ہونی شروع ہو جائے گی, کیونکہ وارہ نہیں کھا سکے گا, ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے, مال ہی نہیں بن سکے گا. ہمیں یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ہم نے بڑی اپیل کی تھی, ہم نے پیٹرولیم منسٹر سے کہا, ہمیں کراچی چیمبر میں آئے تھے کہ اس سے ساری انڈسٹریاں بیٹھ جائیں گی. آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی تو گیس تو چاہیے نہیں ہمیں. گیس تو اس وقت ہمیں چاہیے جب شارٹیج ہے یا نہیں ہے. پہلے تو شارٹیج تھی, 2 دن نہیں ملتی تھی, اب تو گیس چاہیے ہی نہیں ہمیں, کیونکہ ہماری انڈسٹری بند ہو جائے گی. انڈسٹری چلانے کے لیے گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے, ٹھیک ہے IMF کا پریشر ہے, کوئی بھی پریشر ہے, لیکن ہماری انڈسٹری اتنے 86% آپ بڑھا دیں گے, اس میں کیسے انڈسٹری چلے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ انڈسٹری چل سکے گی. انڈسٹری بند ہو جائے گی. جب انڈسٹری بند ہو جائے گی تو گیس تو وافر مقدار میں ملے گی. صرف ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جیسے ہی ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے ویسے ہی ان کی ریسیویبلس پہ فرق پڑ رہا ہے. لائک $1 کی ایکسپورٹ سے اگر 300 ملتے تھے تو اب تو 280 مل رہے ہیں. تو ایک تو ڈالر نیچے آ رہا ہے, دوسری طرف کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایکسپورٹرز کے لیے تو مشکل ہو جائے گا اس سال میں کمپیٹ کرنا. دیکھیں میرا تو کرنا ہے مال کو. دیکھیں میرا اس میں ایک ہے, یہ ماشاءاللہ پروڈکٹس بناتے ہیں, بیچتے ہیں, کہ یہ جو پیداواری لاگت ہے اس سے کم پر اپنی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں. میرا کوشچن ہے, آپ نہیں بیچ سکتے. تو جب آپ کو گیس کی قیمت ہی مہنگی پڑ رہی ہے, کہ جب آپ گیس ہی مہنگی خرید رہے ہیں تو آپ سستی کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتا دیں یہی مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے صرف گیس سیکٹر کا. کامران صاحب کتنا ہی گردشی قرضہ 2100 ارب 2900 ارب روپے ہے. نہیں یہ آپ توانائی کا بول رہے ہیں نا, میں گیس سیکٹر کی بات. گیس کا بھی 1500 ارب سب سے زیادہ ہے. میں آپ کو آفیشیل کوٹ کر رہی ہوں 2100 ارب, میں نے جو میرے جو نالج میں. بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی وجہ رہی ہے کہ جتنی پچھلی حکومتیں تھیں وہ صرف اس لیے کہ عوام کو ریلیف مل جائے گا, عوام کا ان کا ووٹ بینک سیف رہے گا, وہ گیس مہنگے خرید کے سستے داموں دیکھیں. وہ تو سارا دے رہے ہیں گھریلو لوگوں کو تاکہ ووٹ بینک ان کا بڑھے نا جی. اور دنیا میں آپ مجھے بتائیں کون سا ریجن ہے جو ہمارے آس پاس ہے جو گیس جو ہے LNG کے علاوہ جو پائپ لائن سے گیس دے رہا ہے؟ جی ہمارے ملک دیکھیں اب دنیا میں جو ہے پائپ لائن گیس کا رجحان بڑھ رہا ہے. چائنا میں بھی ہے, جرمنی میں بھی ہے, اور دیگر ملکوں میں بھی ہے, کیونکہ یہ سیفر موڈ آف سپلائی ہے بنسبت اس کے جو LPG کے ہم دیتے ہیں. نمبر 1 بات یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ دیکھیں جس قیمت پر آپ کو پڑ رہی ہے اسی قیمت پر اگر حکومت بیچے گی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی حکومت کو گیس کے اور پیٹرول کے بزنس سے نکل جانا چاہیے. اس کو جیسے افتخار صاحب ہیں ان جیسے بزنس مینوں کے حوالے کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے پھر اس پہ کوئی شور بھی نہیں ہوگا. باقی پیٹرولیم مصنوعات کی بھی قیمتیں بڑھی ہیں, اسے بھی نہیں ہوا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک بہت ہی بڑی ڈسپیرٹی موجود ہے انڈسٹریز میں. کچھ انڈسٹریز نے کیپٹیو پاور لگائے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے 600-700 روپے کی گیس مل رہی تھی جو اب بڑھا کے ان کے لیے کوئی قیمت بڑھائی ہے.
मगर अभी भी उनकी बनाई हुई बिजली जो है, जो ग्रिड से बिजली ले रहा है, उस इंडस्ट्री से सस्ती पड़ रही है। तो जो इंडस्ट्री ग्रिड पर है उसका क्या कसूर है? देखिए ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, एक जैसा आपको ट्रीट करना चाहिए। आप गर्मियों में भी वही आपका रेट और सर्दियों में भी वही। जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी जो इस्लाहात हैं उसको करनी चाहिए। जैसे आपने एवरेज वेटेड ऑफ गैस प्राइस लाना चाहिए कि आपके आरएनजी और लोकल जो गैस है दोनों का मिक्स करें। उसके मिक्स में आप हर महीने कीमत को अनाउंस करें। ये एक दफा वन ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको हर महीने जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत है उसको वही वैसी करना चाहिए, और जिस कीमत पर गैस आ रही है उस कीमत पर आपको उसको फरोख्त करना चाहिए। इस वक्त जो इंडस्ट्री के लिए गैस प्राइसिंग को सेट किया गया है उसके लिए हुकूमत की मैंने प्रेजेंटेशन मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा है कि जी हमने रीजनल स्टडी करके ये प्राइसिंग सेट की है। आप जो हैं वहां का जो रुपी है दूसरे मुल्कों का या टका है वो हमसे स्ट्रांग है, तो हम उसको टका टू टका नहीं, हम उसको डॉलर टू डॉलर टर्म में देखेंगे। तो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत भी जो है हमारे पड़ोसी मुल्कों से सस्ती थी, अब जाके जो है हम $1 पर आए हैं पेट्रोल में, $1 एंड अब चुके हुए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपने जो गैस सेक्टर है, हमने जो कैप्टिव पावर में गैस जलाई है कितनी 30% एफिशिएंसी पर, जबकि हमारे पास हवेली बहादुर शाह है, बलोकी है और दीगर जो गैस पे चलने वाले टरबाइन है उनकी 60% एफिशिएंसी है। फैसल साहब आपके पास होंगे, आप उस सवाल का जवाब दे दें कामरान साहब का। वो कह रहे हैं कि बिजनेसमैन आए इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें, वो भी एक अच्छा प्रपोजल है आप लोगों के लिए। प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए चाहिए कि एक पॉलिसीज गवर्नमेंट की हर एक साल बाद 6 महीने बाद चेंज हो जाती है। नहीं तो ये SIFC है ही, तो ऐसे तमाम मर्ज की तरह तो यही है ना। ये SIFC तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन अभी तो उसके अंदर बहुत काम करने की जरूरत है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, गवर्नमेंट इसको लेके आई है। अब गवर्नमेंट जो है इस वक्त स्मगलिंग के खिलाफ लड़ रही है, जिसकी वजह से बेटर इम्पैक्ट आ रहा है। SIFC में बहुत बेटर इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत काम की भी जरूरत है। अभी अनाउंस किया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगी, हम भी कोशिश करेंगे और सारा उसके अंदर काम होगा। लेकिन SME के लिए बहुत अच्छी है, उसकी पॉलिसीज अभी आनी है, हम उसे इनकार नहीं कर रहे। SIFC बहुत अच्छी पॉलिसी है, गवर्नमेंट का हम अप्रिशिएट करते हैं। ये स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, उससे काफी बेहतर होगी, इकोनॉमी भी बेहतर होगी। अब ब्लिंक एंड आई तो कोई चीज नहीं हो सकती, तो इट टेक्स टाइम। आई यस ऑफ कोर्स टेक टाइम, लेकिन ये जो प्राइसेस बढ़ाते हैं एकदम तो हो गई है ना सर, शुरुआत अच्छी है, लेकिन एक गैस की अगर बात करें तो देखें ना, इतनी एकदम जंप नहीं मारनी चाहिए थी। हमारा ये ख्याल था कि उसके अंदर एक आहिस्ता आहिस्ता उसको। जी फैसल साहब, जंप क्यों मारी? क्या IMF की कंडीशन है या कोई और वजह है? नहीं, मैं आपको देखें, मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कामरान साहब ने कहा, मेरी दुआ है कि जैसे कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ना पड़े, बट आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप किसी भी चीज़ पे की प्राइस में इजाफा करते हैं तो इसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट है, लोग वैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज महंगी कर देते हैं और उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो लोग एक चीज़ को बुनियाद बनाकर, आप मे भी अलग करें, बेहतर हो। प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या है कि देखें, IMF प्रोग्राम एक जो भी स्ट्रक्चर या जो उन्होंने फार्मूला दिया है उसको मनोमन हम अमल तो कर रहे हैं, कोशिश करने की कि इसके ऊपर कामयाबी से उतरें, बट इसको ज़रा देखना है कि ये हमारी इकोनॉमी और हमारी इन जो भी कल्चर है या हमारी चीज़ों से मुताबिकत रखता है या नहीं। अभी चैम्बर का ये बताएंगे इफ्तिकार साहब कि जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे, इन्होंने मीडिया पर आकर एक लिस्ट बयान की थी और बताया था कि हम इसको बैन कर रहे हैं बिकॉज इट्स ए मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल। उन्होंने बताया और ये भी फरमाया था कि मैं बिजनेसमैन हूँ और आई एम नॉट गोइंग टू लिव दिस बैन। हम सफ़र कर रहे हैं बट मुल्क की सलामती ज़्यादा है। तो टैक्स के निफाज के लिए भी कितनी कोशिशें करते रहे, लेकिन दुकानदार माने कहाँ। लेकिन 15 दिन के बाद उनको वो IMF के कहने पे वो बैन लिफ्ट कर देना पड़ा था। तो उसी तरह सेम सिचुएशन अभी भी फैसल साहब यही है ना कि अगर आप नहीं मानते, IMF की कंडीशन है ये ना, उन्होंने तो आने से पहले, मुज़ाकरा करने से पहले ही कंडीशन रखी थी कि गैस सेक्टर में आप इसकी कीमतें बढ़ाएं। तो देखिए, मैं अगर वो नहीं करते तो डिफॉल्ट हो जाता, फिर क्या होता है इफ्तिखार साहब? क्योंकि नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम IMF की कीमतें मान लें, लेकिन उस कीमतें मानने से क्या इम्पैक्ट आएगा? उससे क्या डिफॉल्ट नहीं होंगे तो हम तो कारोबारी तौर पे डिफॉल्ट हो जाएंगे। देखिए, एक्सपोर्ट भी तो करनी है ना, हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड भी तो लाना है ना। एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, मैं एक बात को आगे बढ़ाऊं
کہ IMF کی ان کنڈیشنز کی وجہ سے ایک پرسیپشن اور بہت اسٹرانگ پرسیپشن ہے کہ ول بی ان فیوچر وی ول آلسو بی ڈپینڈنٹ آن IMF، کیونکہ دیکھیں اگر ایکسپورٹ نہیں ہوگی، ڈالر کی شارٹیج پرسسٹنٹ رہے گی، پھر IMF پروگرام، تو یہ ایک اس طرح کا ویشس سائیکل ہے جس کے اندر ہم رہیں گے۔ ان بلڈ سولوشن ڈھونڈنا ضروری ہے، جیسے SIFC جس طرح سے کام کامران صاحب بڑے زور سے سر ہلا رہے ہیں، جواب دے دیں بس جلدی سے۔ دیکھیں میں اس چیز کے دیکھیں ہر چیز جو ہے نا مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں، اور پاکستان میں ہم نے بہت غلط کیا ہے کہ ہم نے مارکیٹ فورسز کو جو چیزیں ہیں وہ ڈٹرمن نہیں کرنے دی ہیں۔ میں جس طرح سے روپی کی ویلیویشن کی بات کر رہا تھا، جس طرح سے اوپن مارکیٹ میں اور ایکسچینج کمپنیوں نے اور گرے مارکیٹ نے اور بلیک مارکیٹ نے سٹا کھیلا ہے، اب جا کے آپ نے بینکوں کو کہا کہ بھائی وہ اپنے آپ اس کاروبار میں آئیں، اس کو اسٹریم لائن کریں، ہر چیز کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ اسی طرح سے ہم نے اپنی جو انرجی مارکیٹ ہے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اور وہ جو 14 بینک جو ملوث پائے گئے تھے جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے، اس کا کیا ہوا سر؟ یہ آپ اسٹیٹ بینک سے پوچھیں گے کیا ہوا ہے۔ وہ دیکھیں وہ بھی ویلیو اور وہ تمام چیزیں کس سے نکلی تھی؟ دیکھیں جب ڈالر کی ویلیویشن ڈاؤن ہوگی تو اس سے روپی میں آپ کی پروفٹ میں اضافہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کریں گے۔ اب ڈار صاحب نے اپنی ایک منطق کے لیے وہ بینکوں کو ملائن کیا، مگر آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا ہوا، اس پر کوئی ایکشن ہوا؟ SIFC نے اس کو دیکھا، اس کو کیا ہوا؟ بالآخر وہی ہوا نا، ایکسچینج کمپنیوں پر بات آئی کہ وہ وہاں پر جو ہے کاروبار کو ڈھنگ سے نہیں کر رہی ہیں، ان کی ڈبل بکس ہیں، ان کے تمام حسابات ہیں۔ بینکوں کے اپنی بکس سے جو حسابات نکلے تھے اس پہ پتہ لگا کہ جی 100 بلین روپیز انہوں نے اضافی کمائے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈالر آج پڑا ہوا ہے 10 روپے کا، کل 12 روپے کا ہو جاتا تو میرا تو بغیر کسی کاروبار کے کیپٹل گین ہوئے نا، اس کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو کہتا ہوں کہ مارکیٹ فورسز میں ہونا چاہیے۔ تو وہ جو مارکیٹ ہے وہ 10 روپے کا ڈالر 10 روپے میں نہیں بیچے گی، کل جو قیمت ہوگی اس میں بیچے گی۔ افتخار صاحب کے پاس اگر چینی پڑی ہے، اگر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے مارکیٹ میں تو کیا وہ اسی قیمت خرید پر چینی بیچیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہیں دوسری قیمت پر بیچنا پڑے گا جو مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو ہمیں اپنی جو پوری کی پوری معیشت ہے اس کو مارکیٹ بیس بنانا ہے، اور مارکیٹ بیس بنائیں گے تو وہ آگے بڑھے گی۔ IMF بھی ہمیں یہی کہتا ہے۔ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت کیا صورتحال ہے، IMF ہمیں مثال کے طور پہ کیا کہتا ہے؟ IMF کہتا ہے کہ جی حکومت میں چلنے والے جو کاروباری ادارے ہیں وہ نقصان میں نہ ہوں۔ ہماری PIO کا کیا حشر ہے؟ اس وقت اس کے پاس PSA کو پیسے دینے کے لیے نہیں ہے، PSO کو اپنی RLNG کے پیسے دینے کے لیے نہیں ہے۔ حکومت نے اس کو 25 بلین کا بیل آؤٹ دیا۔ اب جو گیس کی قیمت بڑھی ہے، اس سے PSO کی قیمت بڑھے گی۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے اسٹیل مل کو PIA کو نچکاری کر کے وہ شب خون پتہ نہیں کیا کیا وہ محاورے استعمال کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں PIA میں اور اسٹیل مل میں؟ کتنے لوگ ہیں PIA اور اسٹیل مل میں؟ 2 لاکھ لوگ ہوں گے، اتنے بھی نہیں ہوں گے۔ نکال دیا گیا نا پرائیویٹائزیشن، میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جتنی پبلک سیکٹر سیاسی رسہ کشی سے نکلا ہے نا یہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جتنی پبلک سیکٹر انٹرپرائز کمپنیز ہیں جو خسارے میں جا رہی ہیں، ان میں کتنے لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اور وہ ہمارے بجٹ پر کتنا بوجھ ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس کو آپ یا تو چلائیں، پرائیویٹ سیکٹر کو دیں، فورن انویسٹر کو دیں، یہ منافع کما کر دیں، حکومت کو ڈیویڈنڈ دیں، ادروائز ان کو بند کر دیں۔ ایسے ادارے کا کوئی کام نہیں ہے جو 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ کھا جاتے ہیں۔ ایسے ادارے ہمیں نہیں چاہیے۔ جی تو میں کامران صاحب کو اپریشیٹ کروں گا، انہوں نے IMF کا اینگل بہت اچھی طریقے سے پریزنٹ کیا یہاں پر۔ تو دو چیزیں اس میں جیسے آپ نے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کی بات کی، اس کے لیے اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ والا ماڈل اڈاپٹ کیا جائے کہ بورڈ کے اندر اچھے ایفیشینٹ لوگوں لائیں، پولیٹیکل بھرتیاں نہ ہوں، بیکاز اس کے حوالے سے تو بہرحال ابھی یہ سب جوڈس کیس ہے اسٹیل مل کا، تو اس پہ تو زیادہ نہیں کہا جا سکتا، بٹ آپ دیکھیں کہ اس کی اپنی پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے اور اس کے ایویلیٹ کس طرح کیا جا رہا ہے، تو ایک کنٹروورشل معاملہ ہے۔ دوسرا ایک ڈفرینٹ اینگل آپ دیکھیں، اگر CPI کم نہیں ہوتا، لائک پرانی ویلیو کیا تھی کہ گورنمنٹ کے جو قرضے ہیں 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے 300 بلین ایڈ ہوتا ہے گورنمنٹ کو فسکل جو انٹرسٹ پیمنٹ میں، اور اس کی لیٹسٹ فگر جو ابھی اس نگراں حکومت میں جو ان کی کمیٹی نے پیش کی وہ 600 بلین کی ویلیو ہے، یعنی 1% انٹرسٹ ریٹ کا مطلب ہے دیٹ ول ایڈ 600 بلین روپی آن یور بجٹ۔ تو اب یہ انٹرسٹ ریٹ اگر یہ گیس کی پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ خاکم بدین انٹرسٹ ریٹ 1% اور بڑھ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو جو بھی ہو، افتخار صاحب یا دوسرے بزنس مین دیکھیں گے، گورنمنٹ کے خزانے پہ 600 ارب روپے کا اضافی بوجھ تو 1% سے پڑ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے جس سے ابھی اوور آل پرائسز نیچے آئیں، تاکہ وہ نیچرل لیول پہ اسٹیٹ بینک ریٹ آف انٹرسٹ کو کم کرے، اس سے بزنس مین کو بھی ریلیف ملے گا اور گورنمنٹ کو بھی ریلیف ملے گا۔ ادروائز 600 ارب کے لیے آپ کہاں سے اس کو فل کریں گے؟
ابھی انہوں نے 3 مہینے پہلے قرضہ لیا تھا 1300 ارب روپے کا 24.5% پہ. کین یو بلیو فیڈرل گورنمنٹ نے 24.5% پہ اگر قرضہ لیا 1300 ارب روپے, کہاں سے پے ہوگا؟ اب اس کے لیے آپ اچھا ابھی جو یہ گردشی قرضے کی وجہ سے انہوں نے اگر گیس پرائسز بڑھائی ہیں تو 57 ارب روپے کا حکومت کو فائدہ ہوگا اس پہ, لیکن 350 ارب جو ہے وہ صارفین پر بوجھ پڑ رہا ہے اس میں, تو مہنگائی تو بڑھے گی. ان صارفین پر بوجھ پڑ رہا ہے جن پر آلریڈی بوجھ ہے. اب یہ یعنی اگر آپ نمبر دیکھیں ٹیکس کلیکشن کے لیے ٹیکس ٹیم کو مبارکباد تو دے رہے ہیں, لیکن اس کا اصل بوجھ سیلری کلاس پر پڑا ہے. اگر آپ اس کے نمبر دیکھیں ایون کہ ایکسپورٹرز سے اگر وہ 22 بلین کی ویلیو آئی ہے تو سیلری کلاس ہے 77 بلین کی. اس طرح کا کوئی کمپیریزن 3-4 ٹائمز زیادہ, تو سیلری کلاس پر بوجھ پڑا ہے, وہ بوجھ تو اور زیادہ بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے. تو ڈیفینیٹلی یہ مشکل وقت ہے, بٹ اس کو سم اور دی ادر جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب یہ پیک آؤٹ ہو چکا ہے اور اب اس کو گریجولی نیچے جانا چاہیے, بٹ گیس پرائس میں اضافے سے پھر ایک انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی ہے. افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف سے, آپ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے آپ کی کہ آئی ایم ایف سے جب ایگریمنٹ ہوگا یا ابھی ہماری کیونکہ بڑے پر امید ہیں اور $7 کروڑ ہمیں مل بھی جائیں گے کیونکہ حکومت کی کارکردگی سے کافی مطمئن ہے جو اب تک بات ہو رہی ہے, اس سے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا یا اب دنیا میں بڑھا ہے جہاں جہاں آئی ایم ایف نے پروگرامز دیے قرضے دیے؟ تو دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ ہونا ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بڑا فروٹفل ہے, اچھا ہے اگر وہ چلتے ہیں, لیکن ناٹ آن دا کاسٹ آف کہ جی پاکستانی عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا اس کا. اور کیونکہ اس وقت پاکستان مجبور ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کو چلانے کے لیے, اس کی وجہ سے سوری میں تصحیح کر دوں 7 کروڑ بولا ہے میں نے, 70 کروڑ ڈالر ہے. جی جی 70 کروڑ ڈالر. جی تو یہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں یہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی اس کا اثر تو بہت پڑے گا, معیشت پر بھی بہت اثر پڑے گا. اب یہ پروگرام کرنا بھی ضروری ہے اور بزنس مین جو ہے اور جو ٹیکس پیئر ہے اس پر اس کا تمام بوجھ اسی پہ پڑنا ہے. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کو تقریباً اس وقت 40 لاکھ لوگ ٹیکس پیئر ہیں اور 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو سارا بوجھ جو ہے وہ 40 کروڑ لوگوں پہ ہی پڑتا ہے. تو اس چیز کو بھی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ہماری ہمیشہ سے یہی ریکویسٹ رہی ہے کہ جی آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. ٹیکس نیٹ کو اس وقت بڑھائیں گے نا آپ جب لوگوں کو آپ پہ اعتماد ہوگا, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ایسا سینیریو نکالیں, ایسا ماحول لے کے آئیں کہ لوگ والنٹری ٹیکس دیں اور ٹیکس نیٹ میں آئیں. ادروائز ہمیں لوگوں کو گورنمنٹ پر کانفیڈنس ہے ہی نہیں. جب کانفیڈنس نہیں ہے تو اتنے سارے 40 لاکھ بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں سارے ٹیکس کے. تو یہ بھی ایک ہمارا مطالبہ رہا ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, اس وقت بڑھے گا جب آپ کانفیڈنس. 3% زیادہ رہا ہے, اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ نہیں کتنی پرسنٹ زیادہ رہا ہے؟ 3% بتائیے. یہ ایف بی آر کی رپورٹ جو ہے 3% زیادہ جولائی سے سپٹمبر کی میں دیکھ 3% تو ایوریج وائز زیادہ ہوتا ہی ہے ہر سال. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ پچھلے سال بھی دیکھیں گے تو 2-3% بڑھ جاتا ہے ٹیکس ریٹ. انفلیشن کے لحاظ سے نہیں بڑھا ہے. جی یہ آپ جواب دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے افتخار صاحب نے بات کی ہے, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو ٹیکس نیٹ بڑھانا چاہیے. ہماری جو انڈسٹریز ہیں, حفیظ شیخ صاحب اور باقی جو ہمارے ان سے بات ہوتی تھی کہ ہمارے پاس جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ امیر ہے اور اس کی کمپنی غریب ہے. ہم اپنی کمپنیوں میں پیسہ نہیں رکھتے ہیں. ہمارے پاس جو منافع آتا ہے ہم اس کو اٹھا کے پراپرٹی میں اور نان پروڈکٹیو ایسٹس میں ڈال دیتے ہیں, اور یہ چیز ہم نے بہت عرصے سے دیکھی ہے. اس پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے ایسے پرائیویٹ جو ڈیولپرز ہیں وہ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بن گئے ہیں. ان کے لیے ان پر جو ہے بہت سختی ہونی چاہیے. ان کے دفاتر میں روزانہ اربہ روپے کے جو لین دین ہوتے ہیں, مگر وہ جو ہیں ان کو اسی طرح سے ایف بی آر سے منسلک کرنا چاہیے جس طرح سے آپ نے ریٹیلرز کو کیا ہے. میں 3-4 مرتبہ آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں, جس طرح سے آپ نے ریٹیلر کے لین دین کو ایف بی آر سے منسلک کر دیا ہے, اسی طرح سے جو بہت بڑے بڑے ٹائکون بن گئے ہیں, بہت بڑے بڑے ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, ذرا ان کے دفاتر کو ایف بی آر سے منسلک کر کے دیکھیں. آپ 1% بھی ٹیکس لگائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا وہاں پر لین دین ہو رہا ہے اور کتنی پراپرٹی میں پیسہ جا رہا ہے. جب تک آپ پراپرٹی کو ٹیکس نہیں کریں گے اور پراپرٹی پر جو لین دین ہے وہ ریل ویلیو میں نہیں ہوگا. پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پراپرٹی کے اوپر جو ہماری ویلیویشن ہے
وہ ہماری ریئل ویلیو پر نہیں ہے. ہم چیز پراپرٹی خریدتے ہیں 1 لاکھ روپے کی اور اس کو دکھاتے ہیں وہ 25,000 روپے کی, تو 25,000 روپے کے حساب سے ہم ٹیکس دیتے ہیں. تو وہ جو اب 1 لاکھ روپے کی ہوگی اس پہ 1% ہوگا, 25,000 پہ 1%, تو بہت بڑا ہمارے پاس ٹیکس کا ایک گیپ ہے جو پراپرٹی میں ہے. دوسری گولڈ کی ہمارا جو لین دین ہے اس کو ہمیں ریگولیٹ کرنا ہے کہ گولڈ میں جو ہمارے پاس ایک نان ٹیکسیشن آ رہی ہے اس کو ہم بہتر کریں اور اس کے لین دین کو بینکنگ سسٹم میں لے کر آئیں. تو ہمارے پاس یہ 2 بڑے ایسے لوپ ہولز ہیں جن کو ہم اگر پلگ کریں گے تو ہمارے پاس جو ٹیکس کی وصولی ہے اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب بھی ہم پروگرام میں جاتے ہیں فیصل صاحب, تو ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس سے صرف مہنگائی بڑھتی ہے اور سارا بوجھ جو عوام تک آتا ہے. لیکن ریفارمز کی اگر ہم بات کریں کہ ٹیکس ریفارمز ہونے چاہیے, انرجی سیکٹر میں ریفارمز ہونے چاہیے, یہ تو مطلب روز اول کی طرح بالکل صحیح بات ہے کہ ہونے چاہیے تھے, کیونکہ ہمارے جو معاشی جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ ہوئے ہی نہیں 20-30 سالوں میں, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل بڑھتے ہی چلے گئے ہیں. اس وقت اگر بات کی جاتی, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے رہ گئے, وہ اب ایک تھریڈ آ جاتا ہے, تاجر برادری سڑکوں پر نکل آتی ہے اور بہت مسہیپ ہو جاتا ہے. منحص القوم ہمیں کیا میسج کی ضرورت ہے, دینے کی ضرورت ہے, گائیڈنس چاہیے کہ جی یہ ریفارمز کرنے پہ مہنگائی تو آئے گی, تھوڑا سا اس کو اگر برداشت کر لیں گے تو آگے آنے والی کچھ نسلیں اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گی. جی, سب سے پہلے تو جیسے کامران صاحب نے فرمایا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بالکل کھلی چھوٹ دی گئی. آپ 3-4 سال پہلے دیکھیں جو ماضی کی حکومتیں تھیں انہوں نے کلین چٹ دی تھی, بیکاز یہ بتایا گیا تھا اور کافی حد تک درست بھی تھا کہ اس سے تقریباً 75 کے قریب صنعتیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. تو معیشت کو اوپر لے جانے کے لیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بالکل آزاد یا کنسٹرکشن سیکٹر کو چھوڑا گیا. بیک فائر یہ کیا کہ جو شخص انڈسٹریلسٹ تھا یا بزنس مین تھا اس نے اپنی انکم کا ایک خاص پارٹ ریئل اسٹیٹ میں لگانا شروع کر دیا, وچ از ظاہر اکانومی کے لیے اچھا نہیں تھا, امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہو سکی. تو اس کو ابھی بھی نیٹ پہ نہیں لایا جا رہا, اور ایک اس کی وجہ سے مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت ساری ایگریکلچرل فرٹائل لینڈ ابھی ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں. آپ دیکھیں یہ مسئلہ اگلے 10-15 سال کے بعد سامنے آ سکتا ہے کہ جہاں پر آپ لائک بیسک نیسیسٹیز جہاں پر اگاتے ہیں وہاں پر آپ کو اپارٹمنٹ اگر نظر آنے لگے یا پکی سڑکیں نظر آنے لگی تو اس کو ترقی مت سمجھیے گا, وہ تنزل ہے, بیکاز وہ فرٹائل لینڈ پہ وہ چیزیں بن رہی ہیں. کیونکہ ڈفرینس اتنا ہے, پیسہ ابھی فی الحال اس میں اتنا زیادہ ہے, انویسٹرز انوالو ہیں, تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمارے پالیسی میکرز کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ نے جو آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے کہا, دیکھیں وہ پرسیپشن بہت حد تک درست ہے, کیونکہ ان کے ایجنڈے میں جو 4 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی, ٹائٹ فسکل پالیسی, پھر کنزیومر پر تو بوجھ ڈیفینیٹلی پڑتا ہی ہے اس چیز کا, لیکن اگر وہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو تو یہ بوجھ برداشت کرنے پر لوگ تیار ہو جائیں گے. پریکٹیکلی اسپیکنگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ڈاکٹر فاروق سلیم نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب اس وقت بڑے پرامید ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہماری فائنانس منسٹر صاحبہ, کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت دوسرا دور شروع ہو رہا ہے مذاکرات کا, جس میں ہمیں اگلی قسط ملنی ہے. بڑے پرامید ہیں, آپ کیا کہیں گے کہ کارکردگی تسلی بخش رہی ہے نگراں حکومت کی یا پچھلی حکومت کی؟ دیکھیے, جو اگریمنٹ جون میں سائن کیا تھا وزارت خزانہ, اسٹیٹ بینک ایک طرف اور دوسری طرف آئی ایم ایف کا سٹاف, اس میں جو 5 بڑی شرائط تھی یا 5 بڑے اگریمنٹ کے نکات تھے, اس میں پہلا سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بجٹ کا ایک پرائمری سرپلس کریٹ کرے, جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی اخراجات اور حکومتی آمدن جو ہے اس میں کچھ سرپلس ہوگا, اس میں پازیٹیو فگر ہوگی قرضہ جات کی واپسی سے پہلے. وہ پاکستان نے دکھائی ہے. ہمارا جو بجٹ کا پرائمری سرپلس اس وقت جو ہے جولائی سے سپتمبر تک جو مہینے تھے اس میں صاف نظر آ رہا ہے. دوسری بڑی شرط یہ تھی کہ جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہوگا ایکسچینج کا اور جو انٹر بینک کا ریٹ ہوگا, ان دونوں میں 1.25% سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا. وہ بھی جولائی سے ستمبر تک شرط جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے. بجلی کے حوالے سے بجلی کے ریٹ بڑھانے تھے, بجلی کی جو چوری ہے 520 ارب روپے کا جو خسارہ ہے اس میں کمی لانی تھی, وہ ہو چکا ہے. گیس کے ریٹس کا آپ کو پتا ہے کہ 1 دن پہلے اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے, جس کو کہا جا رہا ہے ریشنلائزیشن آف ٹیرف, جس کا مطلب یہ ہے کہ معقول قیمت گیس کی جو ہے وہ حاصل کرنا. اور 5واں جو معاملہ تھا وہ ایکسٹرنل گیپ کا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی $28 ارب کی
IMF वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अगले 12 महीनों में ज़रूरत होगी, और उसमें कोई 4 या 5 बिलियन डॉलर का एक गैप आ रहा था जिसके अरेंजमेंट वर नॉट इन प्लेस। तो 5 में से मुझे नज़र आ रहा है कि 4 शराइत जो हैं, जो 4 एग्रीमेंट्स के नुकात हैं, वो पूरे हो चुके हैं। तो आप समझिए कि 80% एजेंडा जो है वो हुकूमत ने पूरा कर दिया है। ठीक है, यानी कि तसल्ली बख्श कारकर्दगी रही, इसी वजह से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुरुमीद भी हैं। सर, एक सवाल ये है कि जब मुकर्ररा अहदाफ जो है वो हासिल कर लिए गए, बल्कि अहदाफ से ज़्यादा ही हासिल कर लिए गए हैं, तो ये जो हमारी बैरूनी फाइनेंशियल जो गैप है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात ये बजट खसारा जो है उस पर कोई हमें खातिर खा इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह है? जी, एक्सटर्नल गैप हुकूमत पाकिस्तान का तखमीना ये था कि तकरीबन बिलियन से 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो यूरो बॉन्ड की मार्केट से इकट्ठा किया जाएगा, और कोई 3 बिलियन डॉलर कमर्शियल कर्जा जात लिए जाएंगे। अभी जो हालात नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि कोई यूरो बॉन्ड जो है वो फ्लोट कर पाएगा। तो वो 1.5 बिलियन डॉलर का एक गैप है, और एक 3 बिलियन डॉलर का कमर्शियल बैंक्स के हवाले से गैप है। ये गैप पुर करना अभी बाकी है। इसको किस तरह पुर किया जाएगा, ओनली टाइम विल टेल। या तो मल्टीलैटरल और बाईलैटरल कर्जाजात जो हैं उनमें इजाफा किया जाएगा, क्योंकि अभी भी मुझे महसूस हो रहा है कि यूरो बॉन्ड फ्लोट करने में पाकिस्तान जो है वो उस पोजीशन में नहीं है। बजट का आपने जिक्र किया, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जो प्राइमरी सरप्लस है वो सामने आ गया है। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है वो है कर्जाजात की वापसी या कर्जाजात का जो हुक्म है। वो बजट में कोई 7,500 अरब का तखमीना लगाया गया था, और क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो 21-22% पे चले गए, उसके नतीजे में वो बढ़ के कहीं 8,000 अरब पे पहुंच गया। तो कर्जाजात से पहले जो है वो प्राइमरी सरप्लस तो बजट के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन कर्जाजात की अदायगी के बाद वो खसारा जो है वो बढ़ गया है। ठीक है। अच्छा, एक और अभी जो कहा जा रहा है कि करेंसी रेट्स पर इख्तलाफात मौजूद हैं, जो IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। मेरे मेहमान भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि जो बैंक है वो एक्सचेंज कंपनियां बनाए, ताकि उससे भी ये जो इख्तलाफ है ये काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। देखिए, एक्सचेंज रेट जो एक असूली मौक़िफ़ IMF का रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में, उसका कहना ये है कि रुपए और डॉलर की कदर जो है वो हुकूमत उसका तयन ना करे। वो जो ओपन मार्केट की फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस हैं, उन पे छोड़ दिया जाए। पिछले अभी जो डेटा अंडर डिस्कशन है IMF के साथ, वो जुलाई से सितंबर तक का है। तो जुलाई से सितंबर तक जो है वो मेरा ख्याल है कि ये शर्त पूरी हो चुकी है। ज़्यादातर स्टेट बैंक ने कहीं मुदाखलत जो है वो एज सच फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में नहीं की, और जो डिफरेंस जिसका हमने अग्रीमेंट किया था कि ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक का रेट है उसमें 1.25% से ज़्यादा का इजाफा नहीं होगा, वो वाली शर्त भी पूरी होती नज़र आ रही है। ठीक है। एक बड़ा मेन क्वेश्चन फारूक साहब, चूंकि आप भी सियासत के तालिब इल्म हैं, इस वक्त इलेक्शन का माहौल भी बन गया है, आज डेवलपमेंट भी इस हवाले से हुई है, 11 जनवरी की डेट भी दे दी गई है। ऐसे वक्त में जब IMF का डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, इलेक्शन की डेट दे दी गई है, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं उसमें पाक फौज का ताउन हासिल है, IMF पे ही कंसीडर नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए SIFC और दीगर जो इकदाम लिए जा रहे हैं। सवाल यहाँ यही आ जाता है कि जब आगे अगली हुकूमत आएगी तो वो क्या इसी तसलसल के साथ ये तमाम पॉलिसी इकदाम जारी रखेगी? जी, 2 मेन इश्यूज हैं। पहला तो ये कि जिन इक़दामात का आपने जिक्र किया, चाहे वो SIFC के हवाले से हो या वो पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड के हवाले से हो, या जो एक कानून साजी हुई थी जिसको कहते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट, ये सारी कानून साजी हो चुकी है। तो कानून एग्जिस्ट करता है, चाहे वो SIFC का हो या बाकी इकदामात का हो। तो ये इसका सवाल, ऐसा कोई सवाल उठाना कि अगली हुकूमत आएगी और वो क्या कानून की पासदारी नहीं करेगी, मेरा ख्याल है कि जिन चीज़ों की कानून साजी ऑलरेडी हमारी किताबों में एग्जिस्ट करती है उसका तसलसल हमें सामने नजर आएगा।
दूसरा इशू ये है कि एक तफरीक है जो की जानी चाहिए, जो इंतजामी इकदाम और पॉलिसी के दरमियान की जाती है। हमने बहुत सारे इंतजामी इकदाम होते देखे हैं, उनके मस्बत असरात भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की ठोस पॉलिसी जो है वो सामने नजर नहीं आई। तो इकदाम हैं, इंतजामी इकदाम हैं, उनकी लिमिट्स होती है, उनकी सस्टेनेबिलिटी का, ड्यूरेबिलिटी का इशू होता है। अभी तक पॉलिसीज कोई सामने नहीं आई, इंतजामी इकदाम ढेर सारे सामने आए। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा, एक तो मैं अपनी तस्दीक कर दूं, 11 फरवरी की डेट है, इलेक्शन की दी गई है। ये जो पाकिस्तान ने भी अपनी कारकर्दगी बेहतर दिखाई है, तो कोई रियायत मिलने की कोई लग रहा है आपको कि उम्मीद है, या दीगर मालियाती इदारे हैं जो पाकिस्तान को कर्जे दे रहे हैं तो कोई रिस्केड्यूल करेंगे या कोई नरमी बरतेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो ज़रूरियात हैं हमारी डॉलर्स के हवाले से, वो लगभग 70-75% जो हैं वो इन प्लेस हैं, या रोल ओवर्स होने हैं या लोन्स हैं। वो जो 3.5-4 अरब डॉलर का गैप जिसका हमने पहले डिस्कस किया है, वो पुर होना अभी बाकी है। ये तवक्को रखना कि जिस किस्म की कारकर्दगी हमने की है उसके नतीजे में हमें कोई रियायत मिल जाएगी कहीं मल्टीलैटरल एजेंसीज की तरफ से, मेरा ख्याल है कि उसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हमें जो मुतबादिल रिसोर्सेज हैं, या तो वहाँ से ये गैप जो है वो पूरा करना पड़ेगा, या अपनी रिसोर्सेज से पूरा करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों को भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, यकीनन इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी पुरुम्मीद है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो इकदाम लिए हैं अपनी मईशत को ठीक करने के हवाले से, IMF की कंडीशन के हवाले से, वो सही सिमत पर जा रहे हैं। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई 11 फरवरी की, और यकीनन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हम तो अबूरी हुकूमत हैं, असल किरदार तो जमहूरी हुकूमत का है। जमहूरी हुकूमत में सियासी जमातें आएंगी, वो सियासी जमातें जो पहले भी आ चुकी हैं, लिहाजा रिफॉर्म्स लाना, लेजिस्लेशन करना, ये उन्हीं का काम है। लेकिन यकीनन जो इकदाम इस हुकूमत ने ले लिए हैं, निगरान हुकूमत ने ले लिए हैं, वो काबिल सत्ताइश है। इनको तसलसल के साथ जारी रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत मुस्तकबिल में हमें बेहतर नजर आए। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।